آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ایک بار پھر اسرائیل کی دہشت گردی کے بارے میں۔ اسرائیل کے نائب وزیر اعظم نے آتے ہی فلسطین میں تباہی مچا دی۔ سیز فائر کے معاہدے کے بعد غزہ میں ایک بار پھر بمباری شروع ہو گئی۔ نائب وزیر اعظم نفتالی بینٹ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد غزہ اور فلسطین کے حالات پھر سے کشیدہ ہو گئے۔ فلسطین کا منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ، شمالی کوریا اور چین میدان میں آ گئے۔ شمالی کوریا اور چین کی فوجوں نے کمر کس لی۔ دونوں طرف سے گھیرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے فوجیں فلسطین سے اسرائیل میں اترنے کو مکمل طور پر تیار۔ یہودیوں کی تاریخ کا ہلاکت خیز دن، شمالی کوریا اور چین نے 500 راکٹوں سے تابڑ توڑ حملے کر دیے، یہودیوں کے لاشوں کے قبرستان بنا دیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اسرائیل سے جتنی بھی نفرت کرتے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں ایک لائک ضرور کریں، کیونکہ ویڈیو بنانے میں بہت محنت درکار ہوتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی فورسز کی مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک بار پھر فائرنگ سے موٹر سائیکل سوار فلسطینی خاتون جاں بحق ہو گئیں، جبکہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ پر دوبارہ بمباری شروع کر دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ فلسطینی خاتون نے ان پر حملے کی کوشش کی جس پر فائرنگ کی گئی، جبکہ اسرائیلی فوج کے کسی نقصان کی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ فلسطین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ خاتون زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہوئیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے فائرنگ کر کے قتل کرنے کا واقعہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یہودی قوم پرستوں کی بیت المقدس کی طرف مارچ کے اعلان اور غزہ میں فضائی کارروائیوں کے باعث کشیدگی کا خطرہ موجود تھا۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ بیت المقدس کے شمال مشرقی قصبے حزمہ میں فلسطینی خاتون پر فائرنگ کی گئی، جس نے اسرائیلی ڈیفنس فورسز پر تابڑ توڑ حملے کیے تھے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے مغربی کنارے میں کارروائیوں میں اضافہ ہو چکا ہے، جہاں گزشتہ ہفتے اسلامک جہاد کے ارکان سمیت 2 فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ قبل ازیں اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ گزشتہ ماہ 21 مئی کو ہونے والی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر جنگی طیاروں سے غزہ میں متعدد حملے کیے تھے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AAP کے مطابق گزشتہ ماہ ہونے والی جنگ بندی کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر فلسطین پر جنگی طیاروں سے حملے شروع کر دیے۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ 10 سے 21 مئی تک اسرائیلی فضائی حملوں میں 66 بچوں سمیت 248 افراد جاں بحق اور 1948 زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب شمالی کوریا اور چین کا تابڑ توڑ حملہ، دونوں جانب سے حملہ کر دیا۔ ایک نے اسرائیل سے اور دوسرے نے فلسطین سے تابڑ توڑ بمباری شروع کر دی ہے اور 5 راکٹوں سے دونوں ممالک نے حملہ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں چین اور شمالی کوریا اور اس کے خلاف اسرائیل سامنے آ گیا ہے۔ اسرائیل کا دونوں ممالک کے خلاف اقوام متحدہ میں جانے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ اسرائیل کے نائب وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے کہا ہے کہ چین اور شمالی کوریا نے اسرائیل پر حملہ کر کے تاریخ کی جو بدترین غلطی کی ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان دونوں ممالک نے ہمارے بارڈر کی خلاف ورزی کی ہے اور ہمارے بارڈر میں گھس کر ہم پر میزائل داغے ہیں۔ نفتالی بینٹ نے کہا ہے کہ چین اور شمالی کوریا کو ہر طرف سے منہ توڑ جواب دیا جائے گا، ہم اب نہیں رکیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نائب وزیر اعظم کے میں عہدہ سنبھالنے کے بعد پر امید ہوں کہ دونوں ممالک ایک مرتبہ پھر پیس کی جانب آئیں گے۔ اس کے علاوہ حماس نے بھی اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ فضائی حملے حماس کے ٹھکانے پر کیے گئے،
जहां पर वो तुल अबीब पर हमले की मंसूबा बंदी कर रहे थे। इसराइली हमलों के नतीजे में जानी और माली नुकसान से मुतल्लिक तफसीलात ताहाल मौसूल नहीं हुई, लेकिन मंगल के रोज इंतहाई दाईं बाजू के इसराइली नौजवानों की बड़ी तादाद ने मशरकी बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम में ताकत का मुजाहरा करने के लिए मार्च किया और अरब मुमालिक नारे लगाए थे। इस वाक़े से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि इसके बाद एक मरतबा फिर इलाके में तशद्दुद को हवा मिली है। दूसरी जानिब इसराइली ज़राए के मुताबिक कशीदगी के आगाज़ से अब तक इसराइल के खिलाफ शुमाली कोरिया, हमास और चीन ने 1000 से ज़्यादा रॉकेट दागे हैं। सदर उर्दवान ने भी इसराइल की जानिब से अल-कुद्स और मस्जिद अल-अक्सा पर बमबारी की शदीद मुखालफत करते हुए चीन और शुमाली कोरिया का शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने वस्ती शहर लुद में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया। शहर में गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान में अरब अक़लियत की जानिब से एहतजाज और हंगामा आराई भी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक मकामी अरब अक़लियत की तरफ से हंगामा आराई शहर में एक अरब इसराइली की हलाकत के बाद देखी गई। तुल अबीब की मज़ाफ़ात में वाक़ लुद शहर की मजमूई आबादी 77,000 है, उसमें 47,000 यहूदी और 23,000 अरब आबाद हैं। इसके अलावा वज़ीर दिफा ने कहा है कि हमारी अफवाज कमांडो ने रात भर जो इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन किया है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। इसके अलावा इसराइली मीडिया का कहना है कि लुद में 3 यहूदी इबादतगाहों और कई दुकानों को नजर आतिश किया गया और कई दुकानों को जला दिया गया। तुर्की की तरफ से 23 अप्रैल को शुरू किए गए पंजा रात और पंजा जल्द ऑपरेशन का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा इसराइली ज़राए के मुताबिक कशीदगी के बाद से अब तक सैकड़ों की तादाद में हमले किए जा चुके हैं। अल अरबिया के नुमाइंदे के मुताबिक इसराइल की जानिब से भरपूर मिसाइल हमले में गजा की पट्टी में पुलिस और हुकूमती मराकज़ को निशाना बनाया गया। गजा में वज़ारत दाखिला के तर्जुमान अयादुल बज़म का कहना है कि इसराइली जंगी हथियारों के पे दर पे हमलों के नतीजे में गजा की पट्टी में पुलिस कमान के सदर दफ्तर की तमाम इमारतें तबाह हो चुकी हैं। पुलिस के मुताबिक गजा की पट्टी से दागे जाने वाला एक रॉकेट इसराइल के शहर लुद में बहुत ज़्यादा गाड़ियों को लगा, जिससे गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गई थीं।